بسم الله الرحمن الرحيم. غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلاء والمرق وماء الورد وماء الزردج لأنه لا يسمى ماء مطلقا، والمراد بماء الباقلاء وغيره ما تغير بالطبخ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضؤ به. قال: ويجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان. قال الشيخ الإمام: أجري في المختصر ماء الزردج مجرى المرق، والمروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه بمنزلة ماء الزعفران وهو صحيح، كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد، ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض لأن الماء لا يخلو عنها عادة. ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين. ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض، فيعتبر الغالب، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح، فإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار غيرته، إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه، لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر، بذلك وردت السنة، إلا أن يغرب ذلك على الماء فيصير كالسبيك المخلوط لزوال اسم الماء عنه. تو یہ بھی جو عبارت طویل پڑھی گئی، اس کے اندر بھی پاک چیزیں اگر پانی کے اندر مل جاتی ہیں تو ان کا ذکر ہے کہ اگر کوئی اب تو مائع مطلق کا ذکر مکمل ہو گیا نا، اب مائع مقید کا ذکر چل رہا تھا، پہلے اس میں شربت کا ذکر ہوا جو پھلوں سے نچوڑی جاتی ہے، اب جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ پھلوں سے نہیں بلکہ پانی مائع مطلق ہی تھا لیکن اس کے اندر کوئی چیز مکس ہوگی اور وہ چیز پاک ہے، اب ان پانیوں کا ذکر ہے۔ تو جب پاک چیز مکس ہو جائے گی تو اس پاک چیز کی دو قسمیں ہوں گی نا، یا تو وہ پاک چیز جامد شکل میں ہوگی، خود سخت ہوگی، جامد شکل میں کوئی چیز ہوگی، تو وہ اگر اس میں مکس ہو جاتی ہے پانی کے اندر تو اس میں پانی کے رقت اور سیلان کو دیکھا جائے گا، اس کے پتلے پن کو اور اس کے بہاؤ کو دیکھا جائے گا، اگرچہ اوصاف جس طرح بھی چینج ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اگر وہ لیکوڈ شکل میں ہے تو لیکوڈ شکل میں ہے یعنی وہ مائع شکل میں ہے، جو پاک چیز پانی کے اندر مکس ہوئی ہے وہ مائع شکل میں جیسے ڈیٹول وغیرہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز پانی میں مکس ہو گئی ہے، تو اس صورت میں پھر پانی کے اوصاف کو دیکھا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے پانی کی جو بنیادی سمجھ لیں کہ جو ارکان ہیں پانی کے وہ ہے رقت اور سیلان، اور پھر ہوتا ہے پانی کے اوصاف، وہ ہوتا ہے رنگ، مزہ اور بو۔ تو اس میں اگر اکثر باقی ہیں، اکثر اوصاف پانی کے باقی ہیں تو طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اور اگر اکثر وہ چلے گئے ہیں اس لیکوڈ چیز کے مکس ہونے کی وجہ سے تو پھر طہارت حاصل کرنا اس سے جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب دیکھیں، ولا يجوز بماء، جائز نہیں ہے طہارت حاصل کرنا ایسے پانی کے ساتھ جس کے اوپر غلب علیہ غیرہ، کسی پاک چیز کا غلبہ ہو جائے، فاخرجہ عن طبع الماء، اس کو پانی کی جو طبیعت ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقت اور سیلان یہ پانی کی طبیعت کا نام ہے، اور رنگ، ذائقہ، بو یہ پانی کے اوصاف کا نام ہے۔ لہذا جامد چیز کی ملنے سے پانی کی طبیعت کو دیکھا جائے گا، رقت اور سیلان کو، اور مائع چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف کو دیکھا جائے گا، اور اکثر اوصاف ہیں تو طہارت درست، نہیں ہے تو طہارت درست نہیں۔ کل اشربتی، جیسے کہ دیکھیں یہ لیکوڈ شکل میں ہے کہ کوئی ایسی کل اشربتی، یہ مثال آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کسی پھل سے نچوڑے ہوئے کو بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی ہیں شربتیں جو کسی پھل سے نچوڑی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کسی پانی کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو ان سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں۔ یا پچھلی مثال بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ کسی پھل سے نچوڑی ہوئی شربتیں ہیں، دونوں صورتوں میں یا یہ کہ پانی ہے اس کے اندر کوئی روح افزا یا اس طرح کی کوئی مکس کر دی ہے تو اس میں اس کی طبیعت یعنی رقت، پتلا پن وہ ختم ہو گیا، پانی گاڑھا ہو گیا ہے،
اور بہاؤ یعنی اس کا جو ہے وہ ابھی سست ہو گیا ہے تو طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. فاخرج وانتا بالماء کا یہ مطلب ہے. فالخل جیسے سرکہ ہوتا ہے تو سرکہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے. وماء الباقلہ اور اس طریقے سے لوبیا کا پانی. لوبیا کے پانی سے مراد وہ ہے کہ جو پکانے کی وجہ سے لوبیا کے اجزاء اس میں مکس ہو جائیں تو وہ پانی بھی گاڑھا ہو جاتا ہے, لہذا طہارت حاصل کرنا اسے درست نہیں. والمرق سالن تو سالن بھی گاڑھا ہو گیا, رقت اس کے اندر سے رقیت ختم ہوگی, کیونکہ یہ سب لیکوڈ چیزیں اس میں مکس نہیں ہوئی بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکوڈ کی مثال اور جامد دونوں کی مثال اس میں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, شربتوں کے اندر اور سرکے کے اندر تو سمجھ لیں کہ مائع چیزوں کی مکس ہونے کی مثال دی جا رہی ہے, اور ماء الباقلہ لوبیا تو اس میں یہ جامد جہاں لوبیا جامد ہوتا ہے تو اس کے مکس ہونے کی مثال دی جا رہی ہے. والمرق اور سالن کے اندر بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. وماء الوردی اور اسی طریقے سے پھول, گلاب کے پھول کا جو پانی ہوتا ہے تو پھول اگر اس میں مکس کر دیں تو اس کی وجہ سے پانی کے گرے قطر سے اعلان ختم ہو گیا ہے تو پھر اسے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہوگا ورنہ درست ہوگا. ماء الزرد جو اس طریقے سے گاجر وغیرہ کا جو پانی ہوتا ہے اس کا لأنه لا يسمى ماء مطلقا, اس لیے کہ جب یہ چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں نا تو پھر اس کو ماء مطلق نہیں کہا جاتا, پانی ان کو نہیں کہا جاتا, اس کو شربت کہا جاتا ہے, پھر اس کو سرکہ کہا جاتا ہے, اس کو پھر لوبیا کا سالن کہا جاتا ہے, اس کو گلاب کا عرق گلاب کہا جاتا ہے, اس کو پھر پانی نہیں کہتے. والمراد بماء الباقلہ لوبیا کے پانی سے مراد وغیرہ ہی اور اس کے علاوہ جو سالن وغیرہ ہے یا ماء الورد ہے اس سے مراد وہ ہے, یا لوبیا کے علاوہ کوئی اور سبزی مکس کر کے پانی میں اس سے مراد وہ ہے کہ ما تغیر بالطبخ, وہ پانی جو متغیر ہو گیا ہے, بدل گیا ہے پکانے کی وجہ سے, تو پکانے کی وجہ سے اجزاء آپس میں پانی کے اندر مکس ہو گئے ہیں. فإن تغیر بدون طبخ, اگر لوبیا پانی میں ڈالا اور پکانے کے بغیر وہ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا, اس سے وضو کرنا جائز ہے. وجہ یہ کہ ابھی تک لوبیا کے اجزاء اس پانی میں مکس نہیں ہوئے. قال فرماتے ہیں کہ ويجوز الطهارة بماء, ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. خالطہ شیء طاہر, جس میں کوئی پاک چیز مکس ہو گئی ہے اور وہ لیکوڈ شکل میں ہے, مائع شکل میں ہے وہ چیز, اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ پانی کے اوصاف کو دیکھا جاتا ہے. تو فغیر احد اوصافہ, اس چیز نے اس پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو چینج کیا, دو کو نہیں کیا, ایک کو کیا, یعنی زیادہ اوصاف باقی ہیں, ایک کو چینج کر دیا ہے, تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا درست ہے. جیسے کہ کماء المدی والماء الذی اختلط به اللبن, جیسے کہ سیلاب کا پانی ہوتا ہے اور اسی طریقے وہ پانی جس کے ساتھ دودھ مکس ہو گیا ہے لیکن لیکوڈ چیزیں اس میں مکس ہو رہی ہیں. اب زعفران, زعفران جو ہے اس میں زعفران کے پتے وغیرہ یا زعفران مکس ہو گئی ہے. اب صابن یا صابن اس کے اندر مکس ہو گیا. اب اشنان یا اس کے اندر جو ہے وہ اشنان کے جو پتے ہوتے ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ اس میں مکس ہو گئے ہیں. تو یہ چونکہ ساری پاک چیزیں ہیں اور ان کی وجہ سے صرف ایک کلر چینج ہو گیا ہے, یا یہ کہ ذائقہ تھوڑا سا بدل گیا ہے, یا یہ ہے کہ اس کا بو اس کی تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے, تو ان میں سے کوئی ایک وصف چینج ہوا ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا درست. اگر زیادہ چینج ہو گئے تو پھر طہارت حاصل کرنا اس سے درست نہیں ہوگا. قال شیخ الامام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اجریہ فی المختصر, کہیں مختصر قدوری کے اندر جاری کیا گیا ہے ماء الزردجی, گاجر کا جو پانی ہے, مجر المرق یعنی سالن کے پانی کی جگہ پر اس کو قائم مقام رکھا گیا ہے گاجر کے پانی کو. یعنی مختصر القدوری میں زردج یہ زردک ہوتی ہے, یعنی گاجر وغیرہ کا جو پانی ہے اس کو یہ سالن کے قائم مقام کیا گیا. سالن کے قائم مقام یا سالن کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے سالن کا جو شوربہ ہوتا ہے تو اس شوربے سے وضو کرنا جائز نہیں ہے, تو اس طریقے سے یہ زردج کے پانی سے بھی یعنی اس گاجر کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے. یہ امام قدوری نے اس کے کی مانند قرار دیا ہے. والمروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ, جبکہ امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہ بمنزلتی ماء الزعفران, یہ تو ماء زعفران کی طرح ہے اور ماء زعفران سے وضو کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے, لہذا یہی صحیح قول ہے. تو لہذا زردج یعنی گاجر وغیرہ کا جو پانی ہے اس سے بھی وضو کرنا یعنی طہارت حاصل کرنا جائز ہے, کیونکہ ایک ہی وصف اس سے زیادہ سے زیادہ تبدیل ہوتا ہے تو لہذا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. اور موسم خزاں کے اندر جو پتے بہت زیادہ گر جاتے ہیں تو عام طور پہ پانی کے اندر اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے, تو عام طور پہ ایک ہی
اس میں کلر ہی چینج ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز. البتہ اتنا زیادہ پانی کے اندر پتے گرنے کی وجہ سے پانی گاڑھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہہ نہیں رہا، ریخت و سیلان اس کا بالکل ختم ہو گیا پانی کی طبیعت، تو پھر جائز نہیں ہوگا. قد اختارہ الناطفی والامام سرخسی، امام سرخسی اور امام ناطفی رحمہ اللہ نے بھی یہی قرار دیا ہے کہ زردج کے پانی سے تو طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اس کو شوربے کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز توضی بماء زعفران، زعفران کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. وہ اشباہی اس طریقے سے زعفران کا پانی یا اسی کے مشابہ کے دوسرے پانی جن کے اندر اس طرح کی چیز مکس ہو، مما لیس من جنس الارض، جو زمین کی جنس سے نہ ہو، ایسی چیزیں جس کے اندر مکس ہوں، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لأنہ ماء مقید، اس لیے کہ یہ تو ماء مقید ہے، ماء مطلق تو نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ الا تری انہ یقال ماء الزعفران، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ماء الزعفران، کہ یہ زعفران کا پانی ہے، یعنی اس کی نسبت زعفران کی طرف کی گئی ہے، زمین کے کسی پانی یعنی جس طریقے سے اوپر ہم نے کیا ماء السماء یا ماء الارض، تو اس طریقے سے تو نہیں کہا گیا، تو ماء الزعفران کہا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ماء مقید ہے. بخلاف اجزاء الارض، بخلاف زمین کے اجزاء کے، کہ اس میں تو ظاہر ہے کہ پانی زمین پر ہی ہوتا ہے، تو اس میں اگر زمین کے اجزاء مکس بھی ہوں یا اس میں کچھ مٹی وغیرہ ہو یا وہ پانی تالاب کا یا ماء السماء یا ماء الانہار کہتے ہیں، تو اس کی تو ضرورت ہے، وہ تو نسبت کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ تو درست ہے. لیکن ماء الزعفران دیکھیں یہ تو ماء مقید ہو گیا، زعفران کی طرف اس کی نسبت ہوگی. لأن الماء لا يخلو عنها عادة، اس لیے کہ زمین کے اجزاء سے تو پانی خالی نہیں ہو سکتا، وہ اجزاء بے شک اس میں شامل ہوں، اس سے پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن ماء الزعفران کو اس پر قیاس نہیں کریں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. ولنا احناف فرماتے ہیں ان اسم الماء باق علی الاطلاق، کہ پانی کا جو نام ہے وہ تو باقی ہے، علی الاطلاق باقی ہے. جیسے کہ پانی تو پھر بھی کہا جاتا ہے، زعفران تو نہیں کہا جاتا اس کو نا، بلکہ زعفران کا پانی کہا جاتا ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ماء البئر کنویں کا پانی، ماء العین چشمے کا پانی، اس طریقے سے ماء الزعفران زعفران کا پانی، یہ نسبت اس طرح کی ہے. لہذا پانی تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں نا، ماء مطلق کا جو نام ہے وہ اس سے زائل نہیں ہوا. الا تری انہ لم یتجدد له اسم علی حدۃ، اس کے لیے کوئی الگ طور پر نام کی تجدید نہیں کی گئی، کوئی نیا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ وہی اس کو مائی کہتے ہیں. واضافت الی زعفران، جہاں تک زعفران کی طرف اس کی اضافت کا تعلق ہے، کاضافت الی البئر والعین، جس طریقے سے کنویں اور چشمے کی طرف پانی کی ہم اضافت کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کی طرف بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں بات نہیں ہے. عقلی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ وَلِأَنَّ الْخَلْطَ الْقَلِيلَ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ، تھوڑا بہت جو خلط ہوتا ہے پانی کے اندر کسی چیز کا مل جانا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو پانی ماء مطلق تو کہیں دنیا میں ملے گا بھی نہیں. اس طرح کا تو ماء مطلق نہروں کے دریاؤں کے پانی میں بھی کافی کچھ ملا ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے، اس کا اعتبار تھوڑے بہت کا نہیں کریں گے. لہذا تھوڑا بہت اگر زعفران کسی کے اندر پانی کے زعفران کے پتے یا پھول اس کا مکس ہوا ہے، اس سے صرف ایک کلر چینج ہوا ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے. لہذا میں امکان الاحتراز عنہ، اس تھوڑے بہت سے احتراز ممکن بھی نہیں ہے. کما فی اجزاء الارض، جس طریقے سے زمین کے اجزاء یا زمین کے جو اجزاء ہیں وہ پانی کے اندر ملے ہوتے ہیں، تو اس کی جس طرح اجازت ہے اس سے ہم ممکن نہیں ہے بچنا، تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا بہت اگر زعفران وغیرہ یا تھوڑے بہت پتے یا تھوڑی بہت گھاس وغیرہ، جیسے کہ اشنان ایک گھاس ہوتی ہے جس کے جو ذرات ہیں وہ اگر پانی میں مکس کریں تو وہ پانی کو مزید وہ اس قابل بناتے ہیں کہ وہ چیز کو صحیح طریقے سے صاف کر لیتے ہیں، کپڑے کو، بدن کو، تو اس لیے اشنان جو ہے صابن کا کام کرتا ہے. فیعتبر الغالب، لہٰذا اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ پانی کے اندر اگر پاک چیز مل جاتی ہے تو اس کے غلبے کا اعتبار ہوگا. لہٰذا اگر وہ پاک چیز غالب آ گئی پانی پر، اس کے اوصاف غالب آ گئے تو پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر اس کے اوصاف غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں، پانی غالب ہے ان کے اوپر، تو طہارت حاصل کرنا جائز ہے. تو یہ ابھی ایک قاعدہ بن گیا. فیعتبر الغالب والغلبۃ بالاجزاء لا بتغیر اللون، لہذا غلبہ جو ہوتا ہے وہ اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے، رنگوں کے تبدیل کرنے سے غلبہ نہیں ہوتا. کہ کوئی چیز مکس ہوگی تو کلر اس کا چینج ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے بھائی غلبہ آ گیا، نہیں، کلر تو تھوڑی سا بھی اگر پانی کے اندر کوئی چیز مکس کریں تو اس سے بھی کلر چینج ہو سکتا ہے. اصل چیز ہے اجزاء. تو لہذا اگر پانی کے اندر کسی پاک چیز کے اجزاء اتنی مقدار میں، پتے مثال کے طور پر یا گاز اتنی مقدار میں اس میں آ گئی ہے کہ پانی بہہ نہیں رہا، ریخت و سیلان ختم ہو گیا، تو ہم کہیں گے یہ پانی مغلوب ہے.
لہٰذا سے طہارت حاصل نہیں کرو. اور اگر اس کے اندر اتنے نہیں ہیں، تھوڑے بہت چیزیں مکس ہیں، تھوڑے بہت پتے ہیں، تھوڑی بہت گھاس ہے، تھوڑی بہت کوئی اور چیز ہے جو اس پانی کے اندر مکس ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے. وہ صحیح قول یہی ہے. تو یہاں تک اس بات کو ہم نے مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ. اسی فَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ، بلکہ اس کو بھی ساتھ ہی یہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں کہ فَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَ مَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ، کہ اگر پانی کا جو اوصاف ہیں یا طبیعت ہے وہ پکانے کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے، بعد ما خلط بِهِ غَيْرُهُ، بعد اس کے کہ جب اس کے ساتھ کوئی دوسری غیر چیز مخلوط ہو گئی تھی، مکس ہو گئی تھی، اس کے بعد اگر اس کو پکا بھی لیا، جیسے لوبیا کے اندر پانی ڈالا اور اس کو پکا دیا، تو لا يجوز التوضؤ بھی، پھر اس صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے. لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء، اس لیے کہ یہ منزل من السماء، آسمان سے نازل کیا ہوا پانی کے حکم میں یہ اب باقی نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر جو پکانے کی وجہ سے دوسری چیز جو اس کے اندر پڑی تھی، لوبیا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے اجزاء اس پانی کے اندر آ گئی. اذ النار غیرت، تو اس لیے کہ آگ نے اس پانی کو تبدیل کر دیا ہے. الا اذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغه في النظافه، الا یہ کہ اگر اس پانی کے اندر اس چیز کو پکایا جائے کہ جس چیز کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کے اندر مبالغہ کیا جاتا ہے، پاکی حاصل کرنے کے اندر اضافہ مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ اشنان ہے، جیسے کہ اشنان گھاس ہوتی ہے، اس کو اگر جتنا بھی بیری کے پتے ہوتے ہیں اس کو جتنا بھی پانی کے اندر آپ ڈال کر گرم کرو گے، وہ تو پانی کو اور اس قابل بناتی ہے کہ پانی نجاست کو صاف کر سکے. تو یہ تو صابن کا کام کرتا ہے، لہٰذا اگر اس طرح کی چیز ڈال کر پکایا ہے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے پانی پاک ہی رہے گا. لأن المیت قد یغسل بالماء الذي اغلی بالسدر، اس لیے کہ میت کو بھی کبھی کبھار ایسے پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے جس کے اندر بیری کے ذریعے سے اس پانی کو بیری کے پتے ڈال کر ابالا جاتا ہے، جوش دیا جاتا ہے. بیداری کا ورد سننا، اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا تھا، فوت ہو گیا تھا وہ، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اغسلوہ، فرمایا کہ اس کو تم غسل دو بماء وسدر، بیری کے پتوں سے اور پانی سے. الا یغلب ذلک علی الماء، الا یہ کہ یہی نظافت والی جو اشنان ہے یا یہی نظافت والی چیزیں اتنی زیادہ ہو جائیں پانی کے اندر کہ غالب آ جائیں. تو ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس طرح کی پاک چیزیں اگر مکس ہو جاتی تو غلبے کے اعتبار ہے، اگر غالب آ جائیں تو پھر یہ کہ فیسیر کالسویق المخلوط، یہ تو پھر اس ستو کی طرح ہو جائے گا جو مکس ہو گیا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ. تو جب وہ ستو دوسری کسی چیز کے ساتھ مکس ہو گیا تو اس کا نام ہی چینج ہو جاتا ہے کہ اس کو ستو نہیں کہتے. تو لزوال اسم الماء عنہ، تو جس طریقے سے ستو سے اس کا نام ہی زائل ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر پانی کا چونکہ نام ہی اس سے زائل ہو گیا کہ اب اس کو پانی نہیں کہا جاتا، اب اس کو کوئی شیرہ کہہ دیں گے یا اس کو کوئی ایسی چیز کہہ دیں گے چونکہ جس کے اوپر چیز کا غلبہ ہی اتنا آگے. مثال کے طور پر اگر گھاس اشنان کی ڈال دی، اتنی زیادہ ڈال دی کہ پانی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ حلوہ بن گیا اس میں، تو پھر تو ناپاک ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس پانی سے پھر طہارت حاصل کی نہیں جا سکتی، غلبے کا اعتبار ہے. تو یہاں تک اس بات کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. تو آج تک ہم اس سبق تک اور اس عبارت تک ہم یہ سمجھے ہیں کہ پانی مائع مطلق ہوتا ہے، وہ ہم نے ذکر کر دیا کنووں کا، چشموں کا، بارش کا. اور دوسرا مائع مقید ہوتا ہے، اور مائع مقید کی آج ہم نے جو قسم پڑھی ہے وہ ہے کہ پانی کے اندر پاک چیز مل جائے. اگر وہ جامد ہے تو پانی کے اندر اس کے غلبے کا اعتبار ہوگا کہ وہ کتنا غالب ہے. اگر وہ غالب ہے تو زیادہ غالب ہے، پانی اس میں مغلوب ہے، تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر وہ غالب نہیں ہے وہ جامد چیز، بلکہ تھوڑی بہت اس میں گری ہوئی ہے، تو اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. رقت اور سیلان پانی کی طبیعت ہے، اس کا باقی رہنا ضروری ہے. اور اگر وہ لیکوڈ چیز پڑی ہوئی ہے، پاک چیز ہے لیکن لیکوڈ ہے، مائع چیز ہے، تو اس میں پھر پانی کے اوصاف کو دیکھیں گے کہ اگر اکثر اوصاف باقی ہیں، 3 اوصاف ہوتے ہیں، رنگ، مزہ اور بو، اگر اس میں اکثر باقی ہیں تو طہارت حاصل کرنا درست ہے، اور اکثر اگر باقی نہیں ہے، ظاہر ہو چکے ہیں، تو پھر طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے. تو یہاں تک یہ بات ہم نے آج پڑھ لی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.